बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 15 मई और दिन है जुमेरात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 22 मई और दिन है जुमेरात का। आज खबरों की भरमार है, रावलपिंडी से भी और इस्लामाबाद से भी। GHQ में भी खबरें ही खबरें हैं आज, और अडयाला जेल रावलपिंडी से भी खबरों की बारिश हो रही है। और जबकि दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी तकरीब हुई वो ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तो पहले ज़रा ईवान सदर का अहवाल मालूम करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब वो बन गए हैं फील्ड मार्शल। उन्हें अब फील्ड मार्शल लिखा और पुकारा जाएगा। आज ईवान सदर में पुरवकार किस्म की तकरीब हुई और उसमें हुक्मरान जमात के ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम जो हैं वो सब के सब शामिल थे। फॉर्म 47 की पूरी सरकार, सूबाई सरकारें और वफाकी सरकार मौजूद थी। सिफारतकारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और इसके साथ साथ अरकान पार्लिमान थे और प्लस ये कि मीडिया की बहुत बड़ी तादाद थी। आज ईवान सदर इस्लामाबाद बहुत सारे खासो आम के लिए खोल दिया गया, क्योंकि इस तकरीब को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तशहीर चाहिए थी, लिहाजा ये तकरीब हुई। और इसमें ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ख़ास तौर पे लाहौर से आए। गो के वो खामोश रहे और उन्होंने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। अभी तक उनका ट्विटर अकाउंट खामोश, मरियम साहिबा का ट्विटर अकाउंट खामोश, और अभी तक उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर पहुंचने के लिए जो एक उनको एजाज़ से नवाजा गया, उसकी अभी तक कोई तारीफ़ व तौसीफ़ नहीं की, मुबारकबाद नहीं दी। ये बातें अपनी जगह पर मौजूद। तो आज वो आए थे ईवान सदर इस्लामाबाद में। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, तमाम के तमाम अक्सर व पेशतर चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस मालूम हुए। नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रहे थे और उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे मीम्स बनाई जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके साहबजादे भी आए थे, जो अभी हाल ही में बरतानिया से उन्हें जो बैंक दिवालिया जिसे कहते हैं और टैक्स ना दहिंदगान एक केस जो चल रहा है बरतानिया में, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 5.2 मिलियन पाउंड का मामला है और वो एक इशू अलग से चल रहा है, क्योंकि उनकी 5-7 कंपनियाँ जो हैं वो दिवालिया करार दे दी। वो भी वहाँ पे मौजूद थे ईवान सदर इस्लामाबाद में। मरियम साहिबा मौजूद थी और वो भी बहुत ज़्यादा कोई खुश खुरम नज़र नहीं आ रही थी। तो बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब का क्या इशू था, क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे थे और वजह क्या थी। बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, वो भी टेंस थे। और जबकि जो वज़राए आला हैं वो भी उनके जो तस्वीर जारी हुई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई बहुत ही सहमे सहमे से लग रहे थे। बाकी अफवाज पाकिस्तान की सारी लीडरशिप जो है वो मौजूद थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब और नवीद अशरफ पाक बहरिया के सरबरा और पाक फ़िज़ाइया के सरबरा भी मौजूद थे जी, सब के सब। और इस तरीके से ये तकरीब हुई है। इसमें केयर टेकर सेटअप भी मौजूद था जिनको वहाँ पे पहुँचाया था, गवर्नर्स मौजूद थे। ये तो एक तकरीब थी। उसमें फील्ड मार्शल का एजाज़, बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है वो एजाज़ इनके हवाले किया गया। सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये एजाज़ उनके हवाले किया और उन्होंने टका के सैल्यूट मारा और शुक्रिया अदा किया। ये सिचुएशन आज हमने देखी। इसके अलावा दूसरे और तीसरे दर्जे की सियासी क़यादत भी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। तो ये तो होगी सिचुएशन जी। और उन्हें कहा गया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम है और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने कायदाना किरदार अदा किया और कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम कर दी। और शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और जरदारी साहब ने भी खिताब किया और उसके बाद फिर मेहमानों की तवाज़ो की गई चाय और केक और पेस्ट्री से। ये आज रात 8 बजे तकरीब मुनक़िद की गई। तो ये तो है जनाब ईवान सदर की तकरीब। और अब देखते हैं कि इन
لٹکے لٹکے چہروں کا اور اداس چہروں کا آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ لیکن صرف دو چہرے بہت خوش خرم نظر آئے، ایک تھے جنرل عاصم منیر صاحب اور دوسرے تھے شہباز شریف صاحب، اور ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی کافی وہاں پہ پریشان دکھائی دیا۔ تو بہرحال ان کی تصاویر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں اتنے پریشان حال بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دوسری تقریب جو ہے وہ ہوئی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ کور کمانڈر کانفرنس پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فیلڈ مارشل کا اعزاز سنبھالنے کے بعد یہ پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور عسکری قیادت جو ساری کی ساری موجود تھی، تو جنرل عاصم منیر صاحب کا جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیان مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خزدار میں دہشت گردانہ حملوں کے شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی سے ہوا۔ اور کیونکہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس دوران جنگ بھی ہو گئی اور جنگ بندی بھی ہو گئی، اس دوران فیلڈ مارشل کا اعزاز بھی ہو گیا، تو یہ پہلی کور کمانڈرز کانفرنس۔ تو کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے خزدار میں صفاقانہ کارروائی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والے پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کی خاص ایک وجہ ہے، کیونکہ آپ نے یہ پریس کانفرنس جو یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے آگے جو خبر ہے وہ بہت ضروری ہوگی۔ فورم نے مارکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اشتعال جہاریت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا، جبکہ یہ ادا کیا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کو تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کی مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا، اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے اعزاز ملنے پر سب نے مل کر مبارکباد دی، اور قوم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خاص طور پر مارکہ حق کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا گیا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا، جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ اب یہ اعلامیہ ہے، یہ اعلامیہ میں نے سارا اس لیے پڑھ کر سنایا ہے کہ آپ کو ایک تو فوج کیا سوچ رہی ہے، کور کمانڈرز کیا سوچ رہے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ان کا پتہ چلے۔ اب یہ اگر اس کا شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو ہر جگہ پہ بھارت بھارت اور بھارت ہے، کیونکہ پاکستان کا نمبر 1 دشمن بھارت ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کروا رہا ہے، جاہریت بھارت نے کروائی، یہ ساری کی ساری ایک پالیسی بھی ہے اور یہ ہمارے زمینی حقائق بھی ہیں، تو اس لیے ساری صورتحال کو فوکس کیا گیا۔ دوسری جانب اس پہ اب آ جائیں کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے آج تک یہ بات نہیں کی، اس کے باوجود کہ ہماری حکومت کی پالیسی کیا ہے، ہماری مسلح افواج کی پالیسی کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ نہیں سوچتے، اور انہوں نے آج تک بھارت کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ کل خزدار میں بچوں کے بس پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، شہادتیں ہوئیں، لیکن ابھی تک بھی ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ خاموش ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک بتانے کا مقصد ہے کہ وہ اس طریقے سے درمیان میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، ذہنی بودھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہے پالیسی اور یہ ہے ایک ان کا بیانیہ، جو پاک فوج کا بیانیہ یوں کہہ لیں۔ دوسری جانب آگے جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو سراہا، یعنی
وہ سارے کا سارا شیطانی میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، وہ سارے کا سارا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. اب ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اپریشیٹ کیا جا چکا ہے. لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ، چونکہ نواز شریف صاحب تو بول ہی نہیں رہے اور ان کو ایک چپ سی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے مریم صاحبہ وہ یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ آج بھی انہوں نے جو گفتگو کی وہ 9 مئی اور 9 مئی کی رٹ لگائے رکھی، اور انہوں نے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو بی جے پی سے بڑا دشمن قرار دے دیا پاکستان کا، اور عمران خان صاحب کو بڑا دشمن قرار دے دیا نریندر مودی صاحب سے. تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے آپ کی دونوں پالیسیوں میں فرق. تو جناب ایک طرف یہ سچویشن چل رہی ہے. اب ذرا آپ کو کچھ اور خبریں بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. جناب عاصم منیر صاحب کو کیسے نوازا گیا جی، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. Territorial integrity and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history, on the direction of the Honorable Prime Minister Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, and with the approval of the Federal Cabinet, General Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. یہ آپ نے دیکھ لیا جناب، وہ آئے ہیں، اناؤنس کیا گیا ہے، وہ آئے، انہوں نے وصول کیا شہباز شریف صاحب سے اعزاز. اس کے بعد انہوں نے ایک زوردار قسم کا سیلوٹ مارا اور شہباز شریف صاحب نے کہا جناب میں حاضر، میں تابع دار، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سروس ہوگی تو میں حاضر ہوں. تو یہ سچویشن، یہ صورتحال ہوئی. اور میں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن اور خوش و خرم نظر آئے اس پوری تقریب میں. اب ذرا آپ کو ایک سنواتا ہوں جی ایک گفتگو، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے ایک میں سمجھتا ہوں کہ چغلی ماری تھی ویسے تو میاں صاحب نے، اور وہ ایسے، کیونکہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، یہ پنجابی کا لفظ ہے اور اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے. تو وہ چغل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ جب حملے کی رات تھی، حملے کی رات میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں سوئمنگ پول میں تھا، اور پول میں تھا اور اپنا فون لے کر گیا تھا. وہ آپ نے سارا واقعہ سنا، اور پھر پول کے دوران ہی میں نے زیاد سے کہا کہ فون آئے گا، تو پھر فون آ بھی گیا. اور پھر جنرل صاحب نے کہا کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں، بھارت نے حملہ کر دیا ہے. پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جواب کر دیا ہے، بدلہ لے لیا ہے، اب جنگ بندی کی درخواست آئی ہے. تو پھر میں جنگ بندی کے بارے میں تو میں نے کہا کہ جناب بسم اللہ کریں اور جنگ بندی کریں. تو آج پھر انہوں نے اپنی ٹائمنگ ذرا تھوڑے سے تبدیل کیے ہیں اور ساری نئی سٹوری ڈیولپ کی ہے. اور آج انہوں نے یہ کہا ہے آزاد کشمیر میں تقریر کرتے ہوئے کہ وہ کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا اور حملہ ہو رہا تھا. پھر مجھے فون آیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ بالکل ہم حملہ کریں گے. اور اس طریقے سے ایک نئی کہانی جو ہے آج انہوں نے بنائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ آرام کر رہے تھے اور صرف ہماری فوج تھی جو کہ سارے کام کر رہی تھی اور وہ لڑ رہی تھی، اور وہی فیلڈ میں تھی، اور خواہ بحریہ تھی، بری تھی یا فضائیہ تھی، وہ سب کچھ کر رہے تھے. اور اس میں آپ سے انہیں میرا خیال ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہیں گئی. آج پھر انہوں نے نئی کہانی سنائی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت یہ ہے کہ بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.